کئی چاند تھے سر آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 28واں حصہ۔ باب حکیم احسن اللہ خاں۔ وزیر خانم اور شمس الدین احمد کے سنجوگ کی خبر ملنے کے تیسرے دن تک فریزر نے اپنی تیاریاں کر لی تھیں۔ سب سے پہلے تو اس نے نواب گورنر جنرل بہادر کو کلکتہ ایک کیفیت پرگنہ پہاسو میں ڈاکہ پڑنے کی بھیجی، لیکن شمس الدین احمد نے جس پھرتی اور مستعدی سے ڈکیتوں کا قلع قمع کیا تھا اور ان کے 2 سرداروں کو سر عام سولی پر چڑھوایا تھا اور تقریباً سارا لوٹا ہوا مال اور قاضی کی دختر کو بھی برآمد کرا لیا تھا، اس کا برائے نام ذکر کیا، اور وہ بھی اس انداز میں گویا یہ خبریں مصدقہ نہ تھیں، اور اگر تھیں بھی تو ڈاکوؤں کے کیفر کردار کو پہنچنے میں شمس الدین احمد کی جرت مندیوں، حکمت عملی اور قیادت کا کوئی دخل نہ تھا۔ ڈکیتی کے واقعے کو اس نے اس بات کی دلیل میں پیش کیا کہ شمس الدین احمد کا انتظام کمزور اور اپنے علاقہ جات پر ان کی گرفت ڈھیلی تھی۔ فریزر نے بارے دیگر اپنی پرانی رائے کا اعادہ کیا کہ مسٹر فرانسس ہاکنس، ریزیڈنٹ سابق، نے تمام مقبوضات نواب احمد بخش خاں متوفی پر شمس الدین احمد کا حق تسلیم کر کے غلطی کی تھی، لہذا نواب گورنر جنرل بہادر باجلاس کونسل کی خدمت میں اس سفارش کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ سر چارلس میٹکاف کے روبرو جو بٹوارہ دلاور الملک نواب احمد بخش خاں نے ریاست اپنی کا کیا تھا اسے دوبارہ رائج کر دیا جائے، تاکہ دلاور الملک کے یتیم بچے مسمى امین الدین احمد اور ضیاء الدین احمد اپنے اپنے حق کو حاصل کر سکیں اور اس طرح اپنی بہنوں اور والدہ کی بھی پرورش کر سکیں۔ گورنر جنرل باجلاس کونسل والی بات لکھ کر فریزر نے چالاکی کا ثبوت دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہر چند نواب گورنر جنرل لارڈ ولیم بینٹنک بہادر سے یہ اندیشہ نہ تھا کہ وہ کوئی سفارش یا قیمتی تحفہ قبول کر کے شمس الدین احمد خاں کے حق میں فیصلہ کر دیں گے، اور نہ یہ معاملہ اتنا وسیع الذیل تھا کہ اسے کونسل میں پیش کیا جائے، لیکن کونسل کی پابندی کا اشارہ کرنے سے یہ فائدہ تھا کہ اس اشارے کی بنا پر معاملہ اگر کونسل میں گیا تو نتیجہ اچھا ہی ہوگا، کیونکہ صاحب گورنر جنرل کی وہاں کوئی منمانی نہ چلتی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان دنوں ممبران کونسل کا عام رجحان دیسی رئیسوں کے برخلاف اور عہدہ داران کمپنی کی موافقت میں تھا، لہذا اغلب تھا کہ کونسل اسی کاغذ کی توثیق پر اصرار کرتی جس پر سر چارلس میٹکاف اور جنرل آکٹر لونی کے دستخط تھے۔ فریزر نے ایک دن مزید غور کیا، پھر حکم دیا کہ حکیم احسن اللہ خاں کو ریزیڈنٹی میں طلب کیا جائے۔ حکیم احسن اللہ خاں مولداً کشمیری اور نسلاً شیخ صدیقی تھے۔ انہیں معز الدین والدین ابو النصر معین الدین محمد اکبر شاہ ثانی کے دربار گوہر بار سے عمدۃ الملک حاذق الزماں کے خطابات ملے تھے، اور عہدہ معالج خاص شاہی تفویض تھا، اور ابو ظفر محمد سراج الدین بہادر شاہ ثانی کی بارگاہ فلک اشتباہ سے خان سامانی، وزارت اور شاہی معالج خاص کے عہدے اور احترام الدولہ، عمدۃ الحکماء، معتمد الملک، ثابت جنگ کے خطابات ابھی ملنے تھے، لیکن سارے شہر میں ان کے اکتسابات علمی اور کمالات طبی کی دھوم تھی۔ ایک عالم انہیں راضی ثانی اور جانشین بو علی کہتا تھا، اور یہ قول بھی عام تھا کہ طبابت اور آداب جہاں بانی کے علاوہ بھی دنیا کے اکثر علوم پر ان سے گہری نظر اس زمانے میں کسی کی نہ تھی۔ شعر و شاعری سے بھی خاص ربط رکھتے تھے۔ مومن تو ان کے ماموزاد بھائی ہی تھے، مرزا اسد اللہ خاں غالب، شیخ محمد ابراہیم ذوق، نواب محمد مصطفیٰ خاں شیفتہ، علامہ فضل حق خیر آبادی، مولوی امام بخش صاحبائی وغیرہ سے ان کے دوستانہ مراسم تھے۔
یہی وجہ ہے کہ چتلی قبر پر ان کی حویلی کا دیوان خانہ مریضوں کے علاوہ علماء اور شعراء اور ہر طرح کے ماہرین فن کی آماج گاہ تھا۔ چتلی قبر سے دہلی دروازے تک بے اندازہ خلق خدا کے مکانات تھے، بڑی بڑی حویلیاں ان پر مستزاد۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کا مدرسہ اور حویلی بھی اسی نواح میں تھی۔ پھر وہاں سے کوچہ چیلاں تک جفت فروشوں، سوزن گروں وغیرہ کے گھر اور کارگاہیں تھیں۔ ایک طرف دبیر الدولہ خواجہ سید فرید الدین خاں یعنی سر سید کے نانا اور حکیم ثناء اللہ خاں کی حویلیاں تھیں۔ یوں تو حکیم صاحب شہر میں کئی حویلیوں کے مالک تھے، لیکن صبح کا عام مطلب وہ ہمیشہ چتلی قبر والی حویلی پر رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہاں خلق اللہ کا مجمع زیادہ تھا اور شرفاء و صلحاء اور علماء کا بھی پڑوس حاصل تھا۔ ان کا معمول تھا کہ صبح اشراق کی نماز کے بعد مطب میں آ جاتے تھے اور ظہر کی نماز کے ذرا پہلے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ اس معمول میں سردی، گرمی، بارش، طوفان، بھونچال کوئی چیز حائل نہ ہو سکتی تھی۔ سرکی والوں میں بدل بیگ کی وسیع اور عالی شان حویلی ابھی انہوں نے نہ خریدی تھی۔ اسے خریدنے کے بعد اپنے حسن انتظام اور مہارت فن ہندسہ کی بدولت انہوں نے اس حویلی میں کچھ ایسی نئی چیزوں کے اضافے کیے تھے کہ لوگ اس حویلی کو دیکھنے دور دور سے آتے تھے۔ لیکن ابھی تو وہ بات مستقبل میں تھی۔ اس وقت وہ چتلی قبر والی حویلی میں ہی زیادہ تر قیام کرتے تھے۔ حکیم احسن اللہ ابھی کم عمر تھے کہ فخر الدولہ دلاور الملک نواب احمد بخش خاں رستم جنگ نے انہیں اپنا ذاتی معالج مقرر کر لیا تھا اور بلی مارا میں اپنی حویلی کا ایک حصہ ان کے لیے خالی کر دیا تھا۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، نواب موصوف کے انتقال یعنی اکتوبر 1827 کے وقت شمس الدین احمد پیدائش 1809 بالغ ہو چکے تھے اور دوسری محل سے نواب احمد بخش خاں کے دو بیٹے امین الدین احمد پیدائش 1814 اور ضیاء الدین احمد پیدائش 1821 سن وقوف کو نہ پہنچے تھے۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ شمس الدین احمد نے باپ کی تقسیم کو مسترد اور منسوخ کرتے ہوئے تمام ریاست پر اپنا قبضہ قائم کر لیا تھا۔ انہوں نے حکیم احسن اللہ کو بھی عہدہ سابق پر برقرار رہنے کی پیشکش کی، لیکن غالباً حکیم صاحب کی نگاہ فراست معاب نے بھانپ لیا تھا کہ باپ کی وصیت اور تقسیم کو نہ قبول کر کے شمس الدین احمد نے اپنے گھرانے میں جھگڑے کا زہر بو دیا ہے اور یہ شاخ زہر آگے چل کر شراروں کے پھول لا سکتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ شمس الدین احمد کی پیشکش قبول نہ کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے کسی خوبصورت عذر کا سہارا لے کر شمس الدین احمد کے معالج خاص کا عہدہ نہ اختیار کیا اور فوراً ہی بلی ماروں کی حویلی سے بھی اٹھائے۔ چند ہی دنوں بعد نواب فیض محمد خاں والی جھجھر نے حکیم احسن اللہ کو اپنا معالج مقرر کر لیا۔ دہلی کی گلی کلا محل جو کالا محل کے نام سے معروف تھی، ساری کی ساری نواب فیض محمد خاں کی ملکیت تھی۔ اسی گلی میں رنگ محل نامی عمارت نواب فیض محمد خاں کی طرف سے حکیم صاحب کو قیام اور مطب کے لیے ملی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں ذل سبحانی اکبر شاہ ثانی کے معالج ہونے کا شرف حکیم امام الدین کو حاصل تھا کہ اپنے وقت کے اطباء حاذق اور اہل اللہ میں ان کا اعتداد تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ بادشاہ کو کچھ ایسا مرض لاحق ہوا کہ حکیم امام الدین اس کی نوعیت ٹھیک دریافت نہ کر سکے اور عارضے کی کوہ کو نہ پہنچ سکے۔ اس وقت کسی کے مشورے پر حکیم احسن اللہ کو طلب کیا گیا اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے علاج سے بادشاہ سلامت کو بہت جلد صحت ہو گئی۔ انعام و جلدو کے علاوہ بادشاہ نے حکیم احسن اللہ کو خطابات خانی و ملکی و زمانی سے سرفراز کیا۔ اب وہ عمدۃ الملک حاذق الزماں حکیم احسن اللہ خاں کہلائے۔ چند دن بعد بادشاہ نے حکیم امام الدین صاحب کو اذن رخصت دے کر عمدۃ الملک کو اپنا اور قلعہ معلیٰ کا طبیب خاص مقرر کیا۔ اپنے حسن اخلاق، انکسار مزاج اور تشخیص و تجویز دونوں میں یکساں مہارت کے باعث حکیم احسن اللہ خاں دلی والوں کی آنکھوں کا تارا تھے۔
عمائد و عوام، وضیع و شریف، کیا ہندو کیا مسلمان، سب ان کا دم بھرتے تھے۔ طویل القامت، دوہرا بدن لیکن بھاری نہیں، چھوٹی چھوٹی روشن آنکھیں، سونلے چہرے پر چیچک کے ہلکے ہلکے داغ، علماء و حکماء کے طرز کی گول بھری ہوئی خوشنما داڑھی، بہت سیاہ لیکن بہت لمبی نہیں۔ از سر تاپا سفید لباس میں ملبوس حکیم صاحب اپنے دیوان خانے میں مطب کر رہے تھے۔ بہت لمبا اور کچھ کم چوڑا کمرہ، مشرقی دیوار سے لگا ہوا ایک وسیع چوبی تخت جس پر گدے بچھے ہوئے، گدوں کے اوپر سفید چاندنی، چاندنی کے اوپر بیچوں بیچ میں سبز و سفید لاجورد ریشمی قالین جس پر حکیم صاحب دو زانو بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح کے مریض آسانی سے انہیں نبض دکھا سکے۔ حکیم صاحب کے دونوں جانب نسخہ نویس حکیم بیٹھے ہوئے تھے اور تخت کے سامنے مریض دو رویا لمبی لمبی چوکیوں یا کرسیوں پر تھے۔ حکیم صاحب باری باری نہایت خندہ پیشانی سے دائیں اور بائیں جانب کے ایک ایک مریض کی نبض دیکھتے۔ مریض کو خود اپنا حال بیان کرنے کی حاجت بہت کم پیدا ہوتی تھی۔ مرض کی نوعیت سمجھنے کے لیے نبض دیکھنا ہی حکیم صاحب کے لیے کافی تھا۔ عموماً دائیں ہاتھ کی نبض دیکھی جاتی، لیکن کبھی کبھی دونوں کلائیوں کی نبض کا ملاحظہ ہوتا، مگر یہ اسی وقت جب مریض کوئی ایسی بات کہتا یا ایسی شکایت کا ذکر کرتا جو حکیم صاحب کے لیے غیر متوقع ہوتی۔ حکیم صاحب شاذ و نادر ہی ایک دو سوال خود بھی کر لیتے اور زیادہ تر اپنی تشخیص کی تصدیق کے لیے ہوتا تھا۔ مثلاً آپ کی شادی خاصی عمر گزار کر ہوئی، یا بچپن میں آپ نے سرسوں کا تیل بہت استعمال کیا ہے، یا آپ کے دائیں گردے پر ورم ہے، پہلی بار درد ہوا اور بخار آیا تو آپ نے کسی طبیب سے رجوع نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تشخیص بہت جلد ہوتی اور پھر بے تاخیر مگر نہایت پست آواز میں، بلکہ زیر لب۔ نسخہ نویس صاحب کو نسخہ لکھوا دیا جاتا ہے۔ کسی مریض کو کچھ پوچھنا ہوتا تو جھک کر پوچھ لیتا۔ سوال کا جواب حکیم صاحب اس طرح دو تین لفظوں میں اور اسی ہلکی آواز میں بتا دیتے تھے، یا نسخہ نویس کی طرف سر سے اشارہ کر دیتے کہ ان سے پوچھ لیجئے۔ پورے ماحول پر متانت اور رعب کی فضا تھی۔ حکیم صاحب کے یہاں نبض دکھانے کی کوئی فیس نہ تھی۔ ہاں، مطب سے ملحق عطار کی دکان سے دوا لی جاتی تو اس کی قیمت ضرور لگتی تھی، لیکن حکیم صاحب خدا جانے کون سا اشارہ کر دیتے تھے جسے بھانپ کر نسخہ نویس کسی مریض کے نام کے ساتھ کوئی علامت بظاہر مبہم سی بنا دیتا، جس کا مدعا ہوتا کہ اس مریض سے دوا کی قیمت نہ لی جائے یا نصف لی جائے، اور اگر مطب کے عطار سے دوا نہ لی جاتی تو بھی کچھ حرج نہ تھا۔ ولیم فریزر کے فرستادہ ایک برچھیت اور ایک چوبدار حکیم احسن اللہ خان کے مطب میں اس وقت داخل ہوئے جب دوپہر شروع ہو رہی تھی۔ کوئی 12 پونے 12 کا عمل رہا ہوگا۔ 9 واردوں کو اشارہ کیا گیا کہ منتظرین میں اپنی مناسب جگہ لے لیں، لیکن وہ درانہ آگے بڑھتے ہوئے حکیم صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ چوبدار سلام کر کے بولا، حضور کو صاحب کلام بہادر نے یاد فرمایا ہے۔ حاضرین میں سے بعض کی تیوری پر بل آیا۔ کچھ کی برہمی کا باعث یہ تھا کہ ریزیڈنٹ کو کوئی حق نہ تھا کہ وہ بادشاہ کی رعایا، علل خصوص بادشاہ کے مالش کو اپنے یہاں طلب کرے۔ کچھ کو اس وجہ سے تردد ہوا کہ حکیم صاحب اب اٹھ جائیں گے اور ہم لوگ آج انہیں نبض نہ دکھا سکیں گے، لیکن حکیم صاحب نے اپنے معمولہ لہجے میں پوچھا، کیوں، کیا معاملہ ہے؟ کچھ طبیعت ناساز ہے کیا؟ ہم لوگوں کو خبر نہیں سرکار، ہمیں بس یہی حکم ہوا کہ حکیم جی صاحب کو ہمارا سلام پہنچاؤ اور ابھی ساتھ لے کر پھرو۔ ابھی تو میں مریضوں کو دیکھ رہا ہوں، ظہر کے ذرا پہلے اٹھوں گا، پھر نماز پڑھ کر تمہارے ساتھ چل سکوں گا، سمجھے؟ مگر صاحب نے تو، چوبدار نے کہنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، صاحب نے کہا ہے، حکیم صاحب نے قطع کلام کیا، لیکن لہجے میں کوئی درستی یا ناخوشگواری نہ تھی۔ لیکن میں تو اتنے لوگوں کو ادھر میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تم چاہو تو جا کر نواب ریزیڈنٹ بہادر کو مطلع کر دو۔ ظاہر ہے کہ اس کے آگے چوبدار کو کیا چارہ تھا۔ دونوں خدام چپ چاپ ایک طرف بیٹھ کر حکیم صاحب کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔
حکیم صاحب اپنے وقت سے اٹھے، نماز ادا کر کے برآمد ہوئے اور اپنے ہوادار میں سوار ہو گئے۔ دونوں نفر ہوادار کے ساتھ تیز تیز چلے۔ جب حکیم احسن اللہ خان بہادر کا ہوادار ولیم فریزر کی کوٹھی کے دروازے پر پہنچا تو 4 بج رہے تھے۔ نوبت خانے کے محافظ نے بتایا کہ صاحب کلاں بہادر تو اب اٹھ گئے ہوں گے، آپ بہرحال تشریف لے جائیں، شاید ملاقات ہو جائے۔ حکیم صاحب اور فریزر کی گفتگو بڑے ملاقاتی کمرے میں نہیں بلکہ اس سے ملحق دربار کمرے میں ہوئی۔ چاروں طرف دیواروں پر انگریزی، فارسی، لاطینی اور یونانی کتابیں سجی ہوئی۔ سامنے بڑی سی میز جس کے ایک سرے پر فریزر انگریزی لباس میں مقطع مسجع بیٹھا ہوا خاصا پر روب لگ رہا تھا۔ ایک عصا بردار اور ایک مگس راں پشت پر، ایک چوبدار اس کے دائیں ہاتھ کی طرف کاغذوں کا بستہ لیے ہوئے، کچھ کاغذ سامنے میز پر پھیلے ہوئے۔ فریزر کی توجہ کاغذوں پر تھی جب باہری چوبدار نے آواز لگائی، عمدۃ الملک حکیم احسن اللہ خان بہادر۔ فریزر نے آنکھ اٹھا کر حکیم صاحب کو دیکھا۔ اس کے پہلے کہ وہ انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرے، حکیم صاحب اسے ہاتھ کے اشارے سے سلام کر کے خود ہی پاس والی صندلی پر متمکن ہو گئے۔ فریزر نے اشارے سے تمام نوکروں کو رخصت کیا، نیم قد کھڑے ہو کر حکیم صاحب کی تعظیم کی اور کہا، عمدۃ الملک آپ تشریف لائے، میں بہت ممنون ہوں۔ حکیم صاحب نے کچھ جواب نہ دیا، صرف سر کو خفیف سا خم کیا، گویا کہہ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے بلاوے پہ آ گیا، لیکن یہ تکلفات نہ کیجیے، برسر مطلب آئیے۔ فریزر نے ایک لمحہ انتظار کیا، لیکن جب دیکھا کہ حکیم صاحب کو رسمی گفتگو میں دلچسپی نہیں تو اس نے مزید کہا، عمدۃ الملک آپ کی مدبرانہ لیاقت اور سوجھ بوجھ کے سب قائل ہیں۔ اب حکیم صاحب کو کچھ جواب دیے ہی بنی۔ انہوں نے آداب بجا لا کر کہا، نواب ریزیڈنٹ بہادر کی کرم گستری اور قدر افزائی ہے۔ فریزر نے مسکرا کر کہا، آپ کو آج زحمت دہی کا سبب یہی ہے۔ میرے لائق جو خدمت ہوگی میں اسے دریغ نہ کروں گا۔ حکیم صاحب کا لہجہ متین لیکن خشک اور محتاط تھا۔ حکیم صاحب، من حیث المجموع مجھے دہلی اور اہل دہلی سے کوئی شکایت نہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ معاملات ریاست کے نظم و نسق میں نواب شمس الدین احمد بے حد ڈھیل دے رہے ہیں۔ ان کی بعض حرکات سے مجھے خود تکلیف پہنچی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ انہیں تنبیہ کریں کہ مجھے حسب سابق اپنا بزرگ اور بہی خواہ گردانیں، ایسا کچھ نہ کریں جو میرے لیے موجب ملال اور ان کے لیے باعث پریشانی ہو۔ پھر ایک لمحہ خاموش رہ کر گویا غور کر رہا ہو کہ یہ بات ظاہر کرے یا نہ کرے، وہ بولا، نواب گورنر جنرل بہادر کے بھی دل میں ان کی طرف سے میل آ سکتا ہے۔ حکیم احسن اللہ خان ایک دو لحظہ چپ رہے۔ فریزر کی ساری باتیں خلاف قاعدہ اور مدبرانہ حکمتوں سے خالی تھیں۔ اسے اگر نواب شمس الدین احمد سے کوئی پرخاش تھی تو یہ قضیہ اس کا تھا اور اس کا حل بھی اسے ہی نکالنا تھا۔ صاحب کلام بہادر کی طبع وقاد پر یہ امر تو روشن ہوگا کہ نواب شمس الدین احمد بلکہ نواب احمد بخش خان مرحوم کے سارے ہی اخلاف پر میرا کوئی زور نہیں۔ لیکن آپ نواب احمد بخش خان کے ذاتی معالج تھے۔ شمس الدین احمد بچپن میں آپ کی گودوں میں کھیلا ہے۔ جی ہاں، تھا۔ اب نہ نواب ہے نہ میری معالجی باقی ہے، حکیم صاحب نے سرد لہجے میں کہا۔ فریزر کے چہرے پر برہمی کے آثار نمایاں ہوئے۔ یہ ہندوستانی مسلمان ہوتے ہی بڑے بد دماغ ہیں، لیکن یہ شخص تو اپنے بھلے برے کے خیال سے بھی عاری معلوم ہوتا تھا۔ فریزر نے اب ذرا بلند آواز سے کہا، حکیم صاحب، ہم ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں۔ دلی میں کیا ہے جو ہم پر آئینہ نہیں؟ ہم نے جس کام کے لیے آپ کو پسند کیا ہے اس کے لیے آپ موزوں ترین شخص ہیں۔ بہتر ہے میں مقدور بھر کوشش کروں گا، کوتاہی ہرگز نہ کروں گا۔ آپ شمس الدین احمد کو آگاہ کر دیں کہ چھوٹی بیگم کسی اور کی نظر چڑھ چکی ہے، پس وہ اس کا خیال چھوڑ دیں۔ آپ انہیں صاف صاف بتا دیں کہ یہ میرا پیغام ہے اور آپ کو بے واسطہ غیر مجھ سے ملا ہے۔ اس اعتماد کے لیے میں صاحب کلام بہادر کا ممنون ہوں،
لیکن نہ تو میرا شمس الدین احمد پر کوئی داب یا اثر ہے اور نہ یہ میرا منصب ہے کہ میں ان کے پاس آپ کا پیغام لے جاؤں۔ کیوں منصب کیوں نہیں؟ فریزر نے سرکہ جبیں ہو کر کہا، کیا آپ سرکار کمپنی بہادر کے وفادار نہیں ہیں؟ خطا معاف، لیکن میں نہیں گمان کرتا کہ اس معاملے کا کوئی ربط وفاداری سرکار کمپنی سے ہے۔ حکیم صاحب نے بھی تیوری پر بل لا کر جواب دیا، اور بالفرض اگر ہو بھی تو میں نمک خار بادشاہ کا ہوں، نمک خار کمپنی نہیں۔ اور تمہارا بادشاہ کمپنی بہادر کا نمک خار ہے عمدۃ الملک حکیم احسن اللہ خاں۔ اپنا اپنا خیال ہے نواب ریزیڈنٹ بہادر۔ حکیم صاحب کا لہجہ اور بھی خشک ہو گیا تھا۔ ذل الہی اور ان کے اسلاف کو تخت دہلی پر حکمرانی کرتے 200 سے زیادہ برس بیت گئے۔ ہم نے آپ کو یہاں تاریخ کا درس دینے کے لیے نہیں طلب کیا ہے حکیم صاحب۔ جی ہاں، اور نہ نسخہ عرق گاؤ زباں کے لیے، اور یہی دو کام میں جانتا ہوں۔ مجھے رنج ہے کہ میں آپ کے لیے ناکارہ ثابت ہوا۔ حکیم احسن اللہ خان نے صندلی سے اٹھ کر بڑے وقار اور رواداری سے آداب کیا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ اذن رخصت کے بغیر دربار کمرے سے باہر نکل جانا فریزر کی سخت توہین تھی۔ اس وقت تو وہ سب کچھ برداشت کر گیا کہ اسے اپنی بھی عزت کا خیال تھا، لیکن اس دن سے کمپنی بہادر اور حکیم احسن اللہ خان کے درمیان خاموش جنگ چھڑ گئی۔ ایک فریزر پر ہی موقوف نہ تھا، فریزر کے بعد بھی ہر ریزیڈنٹ کے دل میں حکیم احسن اللہ خان کے خلاف از خود گرہ پڑ جاتی، یا شاید دفتری یادداشتوں میں یہ مضمون درج تھا کہ حکیم کے ساتھ مہربانی کا سلوک نہ کیا جائے بلکہ ہمیشہ پہلو تہی کی جائے، کہ جس کی بنا پر حکیم صاحب کے تئیں ہر ریزیڈنٹ کا برتاؤ معاندت کا نہیں تو بے رخی کا ضرور ہوتا۔ ایک بار بہادر شاہ کی بادشاہی کے زمانے 1846 میں حکیم احسن اللہ خان نے صلح صفائی کی بھی کوشش کی کہ نواب ریزیڈنٹ بہادر کے دل میں کوئی غبار ہو تو نکل جائے، لیکن بادشاہ کی سفارش کے باوجود حکیم احسن اللہ خان کا وجود انگریزوں کے لیے ناپسندیدہ ہی رہا۔ ولیم فریزر کی کوٹھی سے حویلی مبارک خاصے فاصلے پر تھی، اور حکیم صاحب کا اندیشہ تھا کہ وہاں پہنچتے پہنچتے عصر کا وقت نکل جائے گا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ عصر کی نماز فتح پوری کی جامع مسجد پر ادا کروں گا اور پھر لاہوری دروازے پر حاضر ہو کر شاہ جمجاہ کے حضور باریابی کا طالب ہوؤں گا۔ ولیم فریزر کی گفتگو کا پورا احوال بادشاہ کے گوش گزار کرنا ضروری تھا، نہ صرف اس لیے کہ نواب شمس الدین احمد یا کسی بھی ہندوستانی منصب دار یا عمدہ کے بارے میں کوئی اطلاع ان تک پہنچتی جو ملکی اعتبار سے اہمیت کی حامل ہو سکتی تھی، تو ایسی اطلاع کو بادشاہ تک پہنچانا ان کے فرائض منصبی میں تھا۔ بلکہ اس لیے بھی کہ حکیم احسن اللہ خان کو اپنے یہاں طلب کر کے فریزر نے آداب سلطنت کو ملحوظ نہ رکھا تھا۔ حکیم احسن اللہ خان کو طلب کرنا اس کے اختیار میں نہ تھا، اور اگر بلوانا ہی تھا تو بادشاہ کے توسط سے بلوانا تھا۔ لہذا حکیم صاحب کے لیے یہ ضروری تھا کہ فریزر نے آداب سلطنت کی جو خلاف ورزی کی تھی اس کی اطلاع وہ ذل سبحانی تک پہنچا دیتے۔ شام کا دربار برخاست ہو چکا تھا اور ذل سبحانی خاصا تناول فرمانے کے لیے اٹھ رہے تھے، لیکن حکیم احسن اللہ خان کو باریابی کی اجازت مل گئی۔ بادشاہ نے خاموشی سے احسن اللہ خان کا اظہار سنا۔ انہیں برا تو بہت لگا کہ فریزر کی ہمتیں اتنی کھل گئی ہیں، لیکن حکیم صاحب کے سامنے کچھ ظاہر نہ کرنا ہی بہتر تھا، کیونکہ بادشاہوں کی خفگی بے نتیجہ نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ بادشاہ کے پاس اس وقت کوئی طاقت نہ تھی جس کے بوتے پر وہ فریزر کے بارے میں کوئی مؤثر اقدام کر سکتے۔ بل تو اپنا ہی بل، نہیں تو جاوے جل۔ لہذا اپنی خفگی یا کسی بھی تاثر کو ظاہر کرنا بادشاہ کی ثوابدید کے برعکس تھا۔ گورنر جنرل کے پاس شکایت بھیجنا ضرور ممکن تھا، لیکن وہ کام بھی موقع محل دیکھ کر ہی کیا جا سکتا تھا، اور اس کا بھی نتیجہ معلوم تھا۔ ہر چند کے عرش آرام گاہ حضرت اکبر شاہ ثانی کے زمانے تک بادشاہ اور گورنر جنرل میں براہ راست مراسلت ہوتی تھی۔ بعد میں یہ مراعات بھی باقی نہ رہی۔
لیکن ایسی مراسلت کی خبر اور اس کے محتویات پر اطلاع ریزیڈنٹ کو بہرحال ہو جاتی یا کر دی جاتی تھی۔ اکثر و بیشتر گورنر جنرل کے یہاں سے بھی بادشاہ کا شقہ ریزیڈنٹ ہی کے پاس اظہار اور کیفیت کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ بادشاہ کے وہاں بارگاہ سے اذن رخصت حاصل کر کے حکیم احسن اللہ خان دیوان خاص سے باہر آئے تو موتی مسجد میں مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کر کے انہوں نے اپنے معمولہ طویل نوافل پڑھنا ملتوی رکھا اور باہر آ کر ہوادار کے کوہاروں کو حکم دیا کہ دریا گنج میں نواب شمس الدین احمد کی حویلی پر چلو۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ نواب صاحب تشریف فرما نہیں ہے۔ مردہ کو ہدایت کر کے کہ نواب صاحب جب آئے تو انہیں بتا دینا کہ احسن اللہ آیا تھا، اور نواب مناسب جانے تو کل صبح چتلی قبر میں بوقت مطلب مجھے مل لیں۔ حکیم صاحب واپس اپنی حویلی پر آئے۔ فریزر سے ملاقات اور اس کے بے ہنگام و بے ضابطہ مطالبات نے ان کا دل منغص کر دیا تھا، لیکن ان کے اضطراب کا اصل سبب یہ نہ تھا۔ فریزر کی رعونت اور اس کا یہ اعتماد کہ وہ خود کو ملک ہند کے رؤسا اور زعماء کے گھریلو معاملات اور نجی کردار و اطوار میں مداخل ہونے کا استحقاق رکھتا تھا، یہ باتیں ملک ہند اور اہل ہند کے لیے کسی خوش آئند مستقبل کی خبر نہ دیتی تھیں۔ مانا کہ وہ شمس الدین احمد پر ایک طرح کا حق رکھتا تھا کہ وہ نواب احمد بخش خاں کا دوست رہ چکا تھا اور عام حالات میں شمس الدین احمد اسے چچا جان پکارتے تھے، لیکن گھر کی بات اور تھی۔ بلکہ اس صورت میں تو یہ اور بھی ضروری تھا کہ فریزر ان معاملات میں درگزر کرے اور چشم پوشی سے کام لے جن کا کوئی تعلق انتظام و انصرام ملک سے نہ ہو۔ یہ رعونت اور جابرانہ گھمنڈ فرنگی مزاج کا خاصہ تھا۔ حکیم احسن اللہ خان کو اندیشہ تھا کہ اقتدار میں افزائش کے ساتھ صاحبان انگریز کے عجب و تکبر اور اہل ہند کے تئیں ان کے استخفافانہ برتاؤ میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ امراء کی عمارت، شرفا کی شرافت اور غربا کی غیرت، سب کی فصلیں ایک ہی درانتی سے کٹیں گی، اور اگر یہ لوگ حاکم بن بیٹھے تو فرعون و نمرود کے بھی کان کاٹیں گے۔ اگلی صبح کو شمس الدین احمد نے حکیم احسن اللہ خان کے مطب پر ان سے ملاقات کی۔ حکیم صاحب نے انہیں تخلیے میں لے جا کر تمام باتیں بتا دیں اور یہ بھی بتا دیا کہ میں نے ساری روداد اعلیٰ حضرت کے سمع میمون تک بھی پہنچا دی ہے، لیکن حکیم صاحب نے چھوٹی بیگم کے بارے میں کچھ بھی تجسس نہ جتایا اور نہ شمس الدین احمد کو اس ضمن میں کوئی نصیحت یا مشورہ دیا۔ شمس الدین احمد چپ چاپ سنتے رہے، لیکن جب حکیم احسن اللہ پوری بات کہہ کر خاموش ہوئے تو شاہی حزم و تمکین کے برعکس نواب کی طرف سے برہمی اور بیزاری اور فریزر کے خلاف دھمکیوں کے اعلان و اظہار میں کچھ تکلف نہ ہوا۔ نواب جب گرج برس کر چلے گئے تو حکیم صاحب نے پھر اپنا مطلب سنبھالا۔ آج بھیڑ معمول سے کچھ زیادہ تھی۔ حکیم صاحب جب تک مطلب سے اٹھیں نواب شمس الدین احمد نے بلی مارا میں اپنی حویلی میں واپس آ کر 2 مستعد سانڈنی سواروں کو لوہارو بھیج دیا کہ 8 چنندہ لٹھیتوں کو لے کر فوراً واپس آئیں۔ اگر قلعے پہ 8 نفر بفور نہ مل سکیں تو قصبے سے بھرتی کی جائے، ہر صورت میں تیسرے دن کی صبح تک وہ دہلی میں آ موجود ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے داروغہ کو بلا کر حکم دیا کہ لوہاروں سے آنے والے 4 لٹھیت دن میں اور 4 شب میں وزیر خانم کے دروازے پر تعینات کیے جائیں۔ انہیں وہاں سے کہیں ہٹنے کی اجازت نہ ہوگی، اور جس کسی نے محافظت میں ذرا کوتاہی کی اس کے ہاتھ پاؤں توڑا کر گاؤں واپس بھیج دیا جائے گا، اور جب تک لوہاروں کی نفری نہ آئے اتنی ہی تعداد میں مقامی لیکن معتبر اور جیوٹ عصا بردار خانم صاحب کے وہاں بغرض حفاظت 8 پہر موجود رہیں۔ باقی آئندہ۔